لیے گھر میں غصہ زیادہ کرنا، بیوی بچوں کو مصیبت میں ڈال دینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ عقل مند انسان وہی جو اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو کوئی گھونٹ پینا اتنا پسند نہیں جتنا کہ غصے کا گھونٹ پینا پسند ہے۔ تو ہمیں غصے کا گھونٹ پی جانا چاہیے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو آدمی اس پوزیشن میں ہو کہ غصہ نکال سکتا ہے، جو آدمی اس پوزیشن میں ہو کہ غصہ نکال سکتا ہے، پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے غصے کا گھونٹ بھر لے، ہر گھونٹ بھرنے کے بدلے اللہ تعالی قیامت میں ایک مرتبہ اسے اپنا دیدار عطا فرمائیں۔ کتنا مزے کا سودا ہے۔ تو ان احادیث کو اس وقت یاد کریں جب غصہ آئے کہ ابھی میں اس غصے کا گھونٹ بھروں گا تو اس کے بدلے اللہ رب العزت مجھے اپنا دیدار عطا فرمائے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا اہل فضل جنت میں چلے جائیں۔ لوگ حیران ہو کر پوچھیں گے کہ اہل فضل کون؟ فرشتے جواب دیں گے کہ جو بدسلوکی کا جواب اچھے سلوک سے دیتے تھے اور ظلم کا جواب صبر سے دیتے تھے وہ اہل فضل ہیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیا گیا۔ اور یہی قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو اچھائی کے ساتھ دھکیلو، برائی کے جواب اچھائی کے ساتھ دو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان جتنا جلدی دوسروں کے قصوروں کو معاف کر دے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے قصوروں کو اتنا جلدی معاف فرما دے گا۔ اور اسی سے ملتی جلتی روایت اور ہے، فرمایا کہ جو انسان دوسروں کے عذر کو جتنا جلدی قبول کر لے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عذروں کو بھی اتنا جلدی قبول فرما لے گا۔ تو ہم ان فضائل کو سامنے رکھیں کہ اگر کسی کی غلطی بھی ہے، کوتاہی بھی ہے، ہم اسے معاف کر دیں گے، پروردگار عالم اس کے بدلے ہمیں معاف فرما دے۔ چنانچہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی کی بیوی سے غلطی ہوئی، نقصان اتنا بڑا تھا کہ اگر وہ چاہتا اس کو طلاق دے دیتا۔ سوچنے لگا کوئی بات نہیں، غلطی کر بیٹھی ہے، اللہ کی بندی کو چلو معاف کر دیتا، معاف کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد خاوند کی وفات ہو گئی۔ کسی نے خاوند کو دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے، پوچھا بھئی سناؤ کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا؟ کہنے لگا بھائی بیوی سے غلطی ہو گئی تھی، میں چاہتا تو طلاق دے دیتا، میں نے اللہ کی بندی سمجھ کے اسے معاف کر دیا، پروردگار عالم کو میرا یہ عمل پسند آیا، مجھے فرمایا کہ تو نے اسے میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، آج میں تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں جس قدر نرمی پر نازل ہوتی ہیں اس قدر سختی کے اوپر نازل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی کی رحمتیں جس قدر نرمی پہ نازل ہوتی ہیں اتنی رحمتیں سختی پر نازل نہیں ہوتی۔ کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔
غصے کے وقت شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح کہ خون اس کے جسم میں دوڑ رہا ہوتا ہے. اس لیے جب انسان غصے میں آتا ہے تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں اس سے وہ کام کروا لوں گا جو عام حالت میں یہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے جو غصے میں آیا یعنی آپے سے باہر ہوا اس نے شیطان کو خوش کیا، رحمان کو ناراض کر لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب بات فرمائی. فرمایا صل من قطعک. یہ جوامع الکلم میں سے ہے، احادیث میں سے. لوگ تو کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا، یہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ. جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے. واحسن الی من اساء الیک، اور تجھ سے برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھے سلوک کرے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو مومن غصے پہ قابو پا لیتا ہے. پہلا علاج غصے کا کہ قرآن مجید کی ان آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث کے مضامین کو ذہن میں ازبر رکھے، سوچے. جس کو غصہ زیادہ آتا ہو نا وہ ان احادیث کو پڑھے، یاد کرے اور سوچتا رہے، تو پھر اس کا غصہ اس کے قابو میں آ جائے گا. دوسرا علاج کہ اپنے نفس کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرائے. خیال کرے کہ جتنی قدرت اللہ نے مجھے اس پر دی ہے اس سے زیادہ قدرت میرے پروردگار کو مجھ پر حاصل ہے. اگر میں اس پہ غصہ نکال رہا ہوں اور اس کے بدلے کل اللہ تعالیٰ نے مجھ پر غصہ نکالا تو میرا کیا بنے گا؟ سوچیے. چنانچہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں کے پاس ایک دانا رہتا تھا. غصے میں جب وہ آ جاتے تھے تو وہ دانا ان کے غصے کو ٹھنڈا کرتا تھا. تو اس نے 3 پرچیاں بنائی ہوئی تھیں. وہ غصے کی حالت میں وہ پرچی اسے دے دیتا تھا پڑھنے کے لیے. تو پہلے پر لکھا ہوا تھا کہ مسکین پر رحم کیجئے، مسکین کے اوپر رحم کیجئے. اگر اس کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوتا تو وہ دوسری پرچی بھیج دیتا، اس پر لکھا ہوا تھا اپنی موت کو یاد کیجئے. اور اگر اس بندے کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوتا تو تیسری پرچی پہ لکھا تھا روز محشر پروردگار کے سامنے کی پیشی کو یاد کیجئے. اور یہ ایسا پیغام تھا کہ جس کو پڑھتے ہی اس وقت کے بادشاہ غصے کو تھوک دیتے تھے اور ان کا غصہ ان کی خوشی میں تبدیل ہو جاتا تھا. واقعی اگر ہم قیامت کے دن کو یاد رکھیں تو ہمارا غصہ ختم ہی ہو جائے. کوئی معمولی بات ہے. ایران کا ایک بادشاہ تھا، وہ ایک مرتبہ شکار کھیلنے کے لیے گیا تو اس کے پولیس والوں نے ایک بڑھیا تھی، اس بڑھیا کی گائے کو ذبح کیا اور کباب بنا کے کھا گئے. بڑھیا نے پیسے مانگے کہ میں اور گائے خریدوں تو انہوں نے پیسے بھی نہ دیے. پولیس والے تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ. اب وہ بڑی پریشان. کسی نے اس کو مشورہ دیا
کہ یہ بادشاہ سلامت 2 دن کے بعد واپس اپنے گھر جائیں گے اور ان کے راستے میں فلاں پل پڑتی ہے، دریا کے اوپر جو پل ہے، اور وہ ایک ہی راستہ ہے، دوسرا نہیں. اگر تم نے اس سے بات کرنی ہے تو وہاں چلے جاؤ. وہ بڑھیا 2 دن میں طے کر کے فاصلہ اس پل پر چلی گئی. ادھر سے بادشاہ کی سواری آ گئی. اب چونکہ ہٹو بچو والا مسئلہ تو تھا نہیں، تو بڑھیا نے سواری روکی اور بادشاہ سے کہا کہ میری ایک بات سنیے. بادشاہ قریب ہوا تو بڑھیا نے کہا بادشاہ سلامت، میرا اور آپ کا ایک مقدمہ ہے. میرا اور آپ کا ایک مقدمہ ہے. اتنا بتا دو، اس پل پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہو یا قیامت کے دن پل صراط پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اس نے جب یہ بات کہی، بادشاہ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. سواری سے نیچے اتر آیا، کہنے لگا بڑی اماں جو کوئی بات ہے بتا دو، میں ادھر ہر بات آپ کی پوری کر دوں گا. پل صراط پہ میں اس وقت اس مقدمے کو نہیں پیش بھگت سکتا. چنانچہ اس نے بات سنی، اس بڑھیا کو کتنا زیادہ مال پیسہ اپنی طرف سے دے کے راضی کیا، اور پھر اس نے اپنے گھر کی ڈالی. تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اس دنیا کی پل پہ فیصلے کرنے آسان ہے. کچھ دے لیں گے، کچھ معافی مانگ لیں گے، بات رفع دفع ہو جائے گی. کون ہے جو دم مارے کہ میں پل صراط سے نمٹوں گا؟ تو اس لیے قیامت کے دن کو یاد کرے. ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا دانا تھا، تاہم کبھی کبھی بڑا غصے میں آ جاتا. تو اس نے 3 پرچیاں بنوائی ہوئی تھیں اور اپنے وزیر کو کہا ہوا تھا کہ جب تم مجھے غصے میں دیکھو تو 1 پرچی پہلے دے دینا اور پھر دوسری اور تیسری. تو اس نے پہلی پرچی پر عجیب بات لکھوائی ہوئی تھی. پہلی پرچی پہ لکھا تھا کہ تو اس شخص سے کیوں غصے ہوتا ہے، اس شخص کا بھی خدا ہے جیسے تمہارا خدا موجود ہے. تم کیوں غصے ہوتے ہو؟ اس شخص کا بھی وہی خدا ہے جو تمہارا خدا ہے. تمہیں اپنے بادشاہ بنا دیا، اسے اپنے محتاج بنا دیا، کیوں غصے ہوتے ہو؟ دوسری پرچی پہ اس نے لکھوایا کہ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور تیسری پرچی پہ اس نے لکھوایا ہوا تھا کہ رب کریم نے حدود شرعیہ کو متعین فرما دیا، تمہیں اس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں. لگتا ہے کوئی نیک بندہ تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کر دی ہیں تو ہمیں اس سے باہر نکل کے اپنے غصے کو پورا کرنے کی کیا ضرورت؟ تو ہم بندے کی اچھائیوں کو بھی دیکھیں تو پھر اس کی چھوٹی برائیاں خود بخود نظر انداز ہو جائیں گی. ایک آدمی ذرا اسی طرح ذرا تیز تھا، گرم کھوپڑی تھی. مجھے لگتا ہے کھوپڑا زیادہ کھاتے ہیں کھوپڑی گرم ہو جاتی ہے. تو اس کو یہ احساس ہوا کہ میری بیوی ڈانٹ جو ہے اس کو پڑھنی چاہیے، تو چلو میں حضرت عمر لانو کے پاس چلتا ہوں. کیونکہ حضرت عمر لانو انتظامی امور میں ذرا سختی فرماتے تھے. میں ان کے سامنے جا کے بات کروں گا تو ذرا کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی. وہ آیا حضرت عمر لانو کے پاس، کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمر لانو کی اہلیہ ان سے بات کر رہی تھی مگر ذرا اونچے لہجے میں، اور امیر المومنین سن رہے تھے. وہ آیا، لو میں تو آیا تھا کہ اپنا بندوبست کرواؤں گا اور یہاں تو بندوبست ہی اور ہے. خیر ملا، اس نے بات ہی کوئی نہ کی. تو امیر المومنین نے فرمایا بھائی آئے کیسے تھے؟ کوئی بات ہی نہیں کی. کہ حضرت جس کام کے لیے آیا تھا اور وہ تو 2 ہاتھ آگے مجھے خود اپنی آنکھوں سے نظر آ گیا، میں کیا بات کرتا. حضرت عمر لانو نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری بیوی بھی ہے، میرے لیے باورچن بھی ہے، میری دھوبن بھی ہے، میرے بچوں کی تربیت کرنے والی بھی ہے، میرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے. جب یہ میری خاطر اتنی قربانیاں کر دیتی ہے تو کیا اس کی کوئی کڑوی کسیلی میں اس کی خاطر نہیں سمجھتی؟ ایسی بات سمجھائی کہ اس بندے کے ذہن میں بات بیٹھ گئی. وہ کہنے لگا جی اچھا، آج کے بعد میں بھی اپنے اہل خانہ سے درگزر کا معاملہ
اگر حقوق پہ بات آ گئی تو پھر بات ذرا مشکل ہو جائے گی. جی بیویوں کو بتا دینا کہ بچہ پیدا تو ہو گیا, اب کرو خاوند کے حوالے کہ کرو اس کی پرورش, اور بیوی کہہ دے کہ میرے پہ زور نہیں, میں بیمار ہوں, میں نہیں کر سکتی. شرعاً خاوند اس بات کا پابند ہے اپنے بچے کی پرورش کا کوئی انتظام خود کرے. یہ اس بیچاری کی تھوڑی قربانی ہوتی ہے, مر رہی ہوتی ہے پھر بھی بچوں کو سینے سے لگا رہی ہوتی ہے. اتنا بڑا بوجھ ہماری خاطر وہ برداشت کر لیتی ہے. اگر بیوی کو یہ اس کے حقوق ذرا سمجھا دیے جائیں تو پھر بڑی جلدی کھوپڑی ٹھنڈی ہو جائے. ہمیں نہیں اندازہ کہ وہ اپنے حقوق سے کتنا زیادہ بڑھ کر ہمارے لیے قربانی کر رہی ہوتی ہے. تو ہم اس کی قربانیوں کو نہیں سامنے رکھتے, بس اپنے غصے کو سامنے رکھتے ہیں کہ صبر کرنے والی ہے, سن لیتی ہے, لہذا ایک کی جگہ 2 سناؤ اور 2 کی جگہ 3 سناؤ. کہتے ہیں حضرت باہر میں ویسے دوستوں میں بڑا اچھا رہتا ہوں, پتہ نہیں گھر آتا ہوں تو غصہ رہتا ہے مجھے. قابل رحم حالت ہے, شیطان کا مکمل آپ کے اوپر قبضہ ہے. جہاں محبت سے رہنا تھا وہ وہاں غصہ دلاتا ہے, اور جہاں باہر ریزرو رہنا تھا وہاں محبتیں یاد دلاتا ہے. تو انسان غور کرے اور اپنے نفس کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرائے. یہ دوسرا علاج. تیسرا علاج کہ دل میں یہ سوچے کہ اگر میں نے بے جا غصہ پورا کر بھی لیا تو یہ بندہ دل سے میرا مخالف بن جائے گا. اور یاد رکھنا, دوست ملتے ہیں بچھڑ جاتے ہیں مگر دشمن اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو انسان غصے کے ذریعے دشمنوں کو اکٹھا نہ کرے. وہ کسی نے اچھی بات کہی کہ اگر زندگی کو بے مزہ بنانا ہے تو اپنا ایک مخالف پیدا کر لو. اپنی زندگی کو بدمزہ بنانا ہے تو ایک مخالف پیدا کر لیجیے. تو یہ بندے کے اختیار میں ہے. یہ ذہن میں رکھنا, آپ بیوی پہ بے جا غصہ کر رہے ہیں, اندر سے اس کے اندر نفرت آپ کے لیے آئے گی. یہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ آپ کا گھر بتا رہی ہے. اندر سے وہ آپ کی شخصیت کو نہیں اچھا سمجھ رہی ہوگی. پتہ نہیں کتنی دفعہ دعا کرتی ہوگی, رب نجنی من القوم الظالمین, ربنا اخرجنا من قریۃ الظالم اہلها. یہ تو اس کے دل سے پوچھے نا. حتیٰ کہ آپ بیٹے کو بے جا ڈانٹتے ہیں, وہ چپ کر رہا ہے لیکن اگر سمجھدار ہے تو اس کے اندر آپ کی نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں. تو غصے کا فائدہ نہیں, غصے کے نقصان ہے. بے جا غصہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے. چوتھی بات کہ جب کوئی بندہ غصے میں ہوتا ہے تو کیسے اس کی شکل بری بن جاتی ہے. تو آدمی سوچے کہ جب دوسرا کوئی غصے میں ہوتا ہے اس کی شکل اتنی بری بنتی ہے, اب میں غصے میں ہوں اس کا مطلب میری شکل بری بن چکی ہے. اور پانچواں علاج یہ سوچے کہ جس پہ غصہ نکال رہا ہوں وہ اگر دنیا میں مجبور ہے تو خاموش ہو گیا, مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے حق لینے کا موقع دیں گے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں میرا گریبان پکڑے گا. پھر کیا بنے گا؟ آج تو میں غصہ نکال رہا ہوں اور وہ مجبور ہے, نہیں سن رہا ہے, برداشت کر رہا ہے. کل وقت آئے گا جب پروردگار عالم انصاف کریں گے اور اس مظلوم کو موقع دیں گے کہ اب تم اس سے حق لو, تو وہ مظلوم آ کے ہمارا گریبان پکڑے گا. اب سوچیں کہ جب انبیاء کرام اولیاء کرام کی موجودگی میں اس نے ہمارا گریبان پکڑا تو ہمارا پھر کیا بنے گا؟ ہمارے اکابرین ان باتوں کو بہت سوچا کرتے تھے کہ قیامت کے دن کیا بنے گا. چنانچہ ایک بزرگ کا عجیب واقعہ, حج پر گئے, ہمیانی لے کر جا رہے تھے, ایک نوجوان نے ان سے تھیلا چھینا اور بھاگ گیا. اللہ تعالیٰ کی شان کے کچھ آگے جا کر اس کی بینائی چلی گئی. جیسے اچانک آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے, اس نے رونا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا میں نے ہمیانی چھینی تھی, میری بینائی چلی گئی, لگتا ہے کوئی وہ اللہ کا بڑا مقبول بندہ تھا, میں نے اس کا دل دکھایا, مجھے لے چلو معافی مانگتا ہوں. لوگ اسے لے آئے. اس جگہ پر وہ تو تھے نہیں, چلے گئے. قریب حجام کی دکان تھی,
اس سے پوچھا کہ بھئی وہ بڑے میاں، اس نے کہا بھئی اگلی نماز کے لیے گزریں گے، انتظار کرو۔ جب وہ اگلی نماز کے لیے آئے تو لوگوں نے اس نے بتا دیا کہ یہ بڑے میاں ہیں۔ یہ نوجوان معافی مانگنے لگ گیا، مجھے معاف کر دیں، غلطی ہوئی۔ ان کا بھئی میں نے تو اسی وقت ہی معاف کر دیا تھا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ آپ کی نقدی جمع پونجی تھیلا ہی لے کے چلا گیا اور آپ کہتے ہیں میں نے اسی وقت ہی معاف کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگے ہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ تو انہوں نے پوچھا بھئی کون سی بات یاد آئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک حدیث پاک سنی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب تک میری امت کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا تم نے میری ہمیانی چھینی، اگر میں نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا اور جتنی دیر اس مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گی میرے آقا کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی۔ میں نے معاف کر دیا، نہ مقدمہ پیش ہو نہ میرے آقا کو جنت میں جانے میں دیر لگے۔ کیسی سوچ ہے، کتنی خوبصورت سوچ ہے۔ چھٹی بات یہ سوچے کہ ہر کام میری مرضی سے ہونا ضروری تو نہیں، مرضی تو پروردگار عالم کی چلتی ہے، چلو میں اپنی مرضی کو اس کی مرضی پہ قربان کرتا ہوں۔ مرضی تو پروردگار عالم کی چلتی ہے۔ بھائی دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام چاہتے تھے جنت سے نہ نکلوں، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ زمین پر اتریں تو بالآخر ان کو اترنا پڑا، مرضی پوری ہوئی اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے ہیں میرا بیٹا بچ جائے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو بیٹا ڈوب گیا، مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں کہ ذبح کر دوں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے چنانچہ بچہ ذبح نہ ہوا، مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی۔ نبی علیہ السلام ارادہ فرماتے ہیں آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا، پروردگار نے آیتیں اتار دیں لما تحرم ما احل اللہ لک، نبی علیہ السلام نے پھر شہد استعمال شروع فرما دیا، مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ تو یہ انسان سوچے کہ دنیا میں میری مرضی پوری نہیں ہونی، مرضی اللہ تعالیٰ کی پوری ہونی ہے۔ اگر ایسا ہونا اللہ کو منظور تھا تو چلو میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا، آٹومیٹک غصہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے سلسلہ عالیہ میں لطیفہ روح کا سبق ایسا ہے کہ جس کو اگر کثرت کے ساتھ کیا جائے تو غصہ بہت جلدی قابو میں آ جاتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے شیروں کو دیکھا جن کے غصے کی وہ خود بھی شکایتیں کرتے تھے، گھر والے بھی شکایتیں کرتے تھے، ایک مخلوق کے خدا تنگ تھی ان کے غصے سے، اپنے آپ میں وہ ببر شیر بنے ہوئے تھے۔ لطیفہ روح کا سبق چند دن کیا، پروردگار عالم نے الحمدللہ وہ غصے کے بھوت کو اتار دیا۔ عجیب اس سبق کی برکات ہے۔ تو باہر عام بندہ یہ سوچے کہ ہر کام میری مرضی سے نہیں ہونا، اگر تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا ہونا اور ہو گیا تو میں اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں گم کرتا ہوں۔ ان باتوں کے علاوہ بھی باتیں حدیث پاک میں بتائی گئیں، مثلا یہ فرمایا گیا کہ غصہ آئے تو انسان لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، کیونکہ شیطان اکثر بیشتر غصہ دلاتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ لا حول ولا قوہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے راکٹ پڑ رہا ہے، بھاگتا ہے وہ اس سے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھے۔ اور تیسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر چند مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ غصے سے محفوظ فرما دیں گے۔ تو لا حول ولا قوہ پڑھ لے، اعوذ باللہ پڑھ لے، چند دفعہ درود شریف پڑھ لے، درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو غصے سے قابو عطا فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی ایک علاج بتایا، 8واں علاج، کہ اگر غصہ آیا اور کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھے ہوئے غصہ آیا تو لیٹ جائے، اور لیٹ کے سوچے کہ ایک دن مجھے اپنی قبر میں بھی لیٹنا ہے۔ جب یہ سوچے گا نا لیٹ کے کہ ایک دن مجھے اپنی قبر میں سونا ہے،
تو پھر اس کا غصہ آٹومیٹک اس کے قابو میں آ جائے گا. حدیث پاک میں اس بری بیماری کا علاج ایک یہ بھی بتایا گیا کہ اگر بے قابو اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرے, 2 رکعت نفل پڑھے, اور سجدے میں جا کر یہ سوچے کہ اس کریم پروردگار کا میں بندہ ہوں, مجھے اتنا غصہ زیب نہیں دیتا. ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے اللہ کے جلال کا سامنا کرنا پڑ جائے. تو جب سجدے میں اللہ کی عظمت و کبریائی کو سوچے گا تو غصہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. 10واں علاج, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی اچھی طرح ڈالے. بدنی طور پر جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو انسان کا غصہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے, اور اس کی تصدیق حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے. ایک مرتبہ کسی بات پر سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, عائشہ اپنے ناک کو پکڑ اور اپنے رب سے دعا مانگ. تو انہوں نے ایک ہاتھ سے ناک پکڑی اور دعا مانگی تو اسی وقت ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. تو میڈیکلی یوں لگتا ہے کہ غصے کا جو سگنل دماغ سے جا رہا ہوتا ہے ممکن ہے اس کا کوئی تعلق ادھر بنتا ہو جو نبی علیہ السلام نے بدنی طور پر یہ علاج بتایا. اب ڈاکٹر لوگ ذرا اس پر ریسرچ کریں, امید ہے 1-2 کو تو PhD کی ڈگری مل جائے گی. اس غصے کے علاج اور غصے کے بارے میں عجیب و غریب حکایتیں ہیں. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے, ایک یہودی نے بہت زیادہ آپ کو برے الفاظ کہے, مغلظات بکی, اور آپ آگے سے مسکرا کر دعائیں دیتے رہے. سننے والا شخص بڑا حیران ہوا, کہتے حضرت اس نے آپ کو گالیاں دیں اور آپ نے الٹا دعائیں دیں. آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کل اناء یترشح بما فیہ, ہر برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے. اس کے اندر شر تھا تو شر نکلا, میرے اندر اللہ نے خیر ڈالی تھی تو میرے اندر سے خیر نکلی. تو ہم بھی اس بات کو یاد کریں کہ وہ بے وقوف تھا, غلطی کر گیا. مجھے اللہ نے اگر دانائی دی ہے تو مجھے تو دانائی کا سبق سیکھنا چاہیے, میں کیوں غصہ کروں؟ تو غصہ خود بخود قابو میں آ جائے گا. ایک شخص نے دوسرے کو غصہ دلانے کے لیے اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا تو اس کے پاؤں کو چوٹ آ گئی, مگر اس دوسرے بندے نے غصہ نہیں کیا, نارمل لیا. یہ بڑا حیران کہ دیکھو میں نے اس کے پاؤں کو زخمی بھی کیا جان بوجھ کے, میں چاہتا تھا یہ غصے میں آیا, یہ غصے میں نہیں آیا. تیسرا بندہ بھی دیکھ رہا تھا, اس نے اس سے پوچھا بھائی اس نے تجھے غصہ دلایا تو غصے میں ہی نہیں آیا. کہنے لگا ہاں میں نے سوچ لیا کہ ایسے میرے پاؤں کو موچ آ گئی ہے. تو جب میں نے یہ سوچا کہ میرے پاؤں کو موچ آ گئی تو مجھے اس پہ غصہ ہی نہیں رہا. یہ تو سوچ کا انداز ہے نا. بڑی بڑی باتیں اس طرح سوچنے سے آٹومیٹک غصے کو دور کر دیتی ہیں. بڑی بڑی باتیں یہ آدمی کی سوچ ہوتی ہے. چنانچہ باجید بستانی رحمۃ اللہ جا رہے تھے جمعے کی نماز کے لیے, اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے. ایک عورت نے چھت کے اوپر سے جو کوڑا کرکٹ راکھ ڈالی ساری آپ کے سر کے اوپر آ گئی, آنکھوں میں, سر پہ, کپڑے کالے. آپ اللہ کا ذکر سبحان اللہ کرتے ہوئے واپس چل پڑے. کسی نے کہا عجیب ہے جی, آپ کے سر پہ راکھ پڑی, آپ کو غصہ ہی نہ آیا؟ فرمان لگے ہاں میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میرے سر پہ تو انگارے پڑتے, میں تو اس قابل تھا. یہ بھی اللہ کا احسان کہ اس نے راکھ سے ہی معاملہ نبھا دیا. دیکھو کتنی بلند سوچ ہے کہ میں تو اس قابل تھا کہ میرے سر پہ انگارے ڈالے جاتے, یہ تو اللہ کا احسان کہ اس نے راکھ سے ہی معاملہ نبھا دیا. تو جب میں نے یہ سوچا میرا غصہ ہی ختم ہو گیا. سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے کچھ جلی کٹی سنانی شروع کر دی, وہ خاموش رہے. جب زیادہ ہی اس نے کچھ باتیں کہنی شروع کر دی تو آگے سے سیدنا صدیق اکبر نے بھی جواب دیا. جب جواب دیا تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے, فرمان لگے ابو بکر جب وہ بے جا باتیں تم سے کر رہا تھا تو ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا. وہ بے جا باتیں کر رہا تھا, ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا.
جب تم نے خود جواب دینے شروع کر دیا تو فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا، اب ایسی جگہ پر بیٹھنا میں پسند نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ جب ہم بے جا غصے میں آتے ہیں تو فرشتہ تو پھر رخصت ہوتا ہے، شیطان آ جاتا ہے اور شیطان کی مرضی پھر پوری ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان انتقام کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، شریعت کی اجازت نہیں ہے۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین والسن بالسن، جتنا کسی نے تم سے زیادتی کی اتنا تمہیں اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پروردگار فرماتے ہیں اگر معاف کر دو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ معاف کرنے والی عادت کو اپنائے، معاف کرنے والی عادت کو اپنائے اور معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بہتر وکیل ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخالف تھا، ہر دور میں رہے ہیں نیکوں کے مخالف، تو وہ چاہتا تھا کہ امام صاحب کو دلی تکلیف پہنچائے۔ ایک دن آ کر ملا تو امام صاحب کی والدہ اس وقت بہت بوڑھی تھی، یوں سمجھیے 90 سال کی عمر کے قریب۔ تو وہ آ کے کہنے لگا کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ بہت خوبصورت ہیں اور بیوہ ہیں، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور مقصد اس کا کیا تھا؟ ان کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا۔ پتا تھا اس کو کہ وہ اتنی بوڑھی ہیں۔ تو یہ بات کہنے لگا کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ خوبصورت ہیں، بیوہ ہیں، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب غصہ پی گئے، فرمان لگے بھائی وہ عاقلہ اور بالغہ ہیں تو فیصلہ تو وہی کر سکتی ہیں۔ اور یہ کہہ کے آپ اپنے گھر کو چلے، ابھی چند قدم چلے تھے کہ پیچھے شور ہوا، دیکھا کہ اس بندے کو پیٹ میں ایسا درد اٹھا وہ زمین پر گرا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ امام صاحب نے فرمایا اوہو، ابو حنیفہ کے صبر نے ایک بندے کی جان لے